السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیو، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے 3 بار فرماتے ہیں، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار قسم کھا کر کے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں۔ صحابہ کرام یہ جملہ سن کر کے لرز گئے ہوں گے۔ ایک صحابی رسول نے پوچھا، ومن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون شخص ہے جو مومن نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کی ایذا رسانیوں سے، جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، وہ شخص جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچائے، ان کو گالی گلوچ کرے، ان کو بری باتیں بولے، بات بات میں لڑائی جھگڑا کر لے، لاٹھی نکال لے، بندوقیں نکال لے، وہ شخص جس کی ایذا رسانیوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار قسم کھا کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ ذرا غور کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ، اور اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے۔ کیا ہمارے پڑوسی ہماری ایذا رسانیوں سے امن میں ہیں؟ کیا ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اچھا برتاؤ کرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لجارہ ما یحب لنفسہ۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے پڑوسی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جس طریقے سے ایک مسلمان اپنے لیے خیر اور بھلائی کو پسند کرتا ہے، اسی طریقے سے اپنے مومن بھائی کے لیے بھی پسند کرے ہر خیر اور بھلائی کو۔ جس طریقے سے ایک مسلمان چاہتا ہے کہ اسے کوئی تکلیف نہ دے، اسے کوئی گالی نہ دے، اسے کوئی برا بھلا نہ کہے، اسی طریقے سے اپنے پڑوسی کے تعلق سے بھی سوچنا چاہیے کہ وہ بھی ہر طرح کی ایذا رسانیوں سے امن میں رہے۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے جنت کی نفی کرتے ہیں جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ لہذا ہر مسلمان توبہ کرے اپنے پڑوسی کو تکلیف دینے سے۔ پڑوسیوں کو تکلیف دینا، ان سے لڑائی جھگڑا کرنا،
یہ ایک سنگین جرم، ایک خطرناک گناہ ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ ایک مسلمان کو اس سنگین گناہ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی ہے۔ اللہ نے ایک آیت کریمہ میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اسی طریقے سے ان پڑوسیوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو جو تمہارے قرابت دار ہیں، اور ان پڑوسیوں کے ساتھ بھی جو دور کے ہیں، تمہارے قرابت دار نہیں ہیں، اور یہ کہ اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے دوستوں کے ساتھ، اپنے رفیق سفر کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ہم مسلمانوں کو حکم دیا کہ پڑوسی خواہ وہ ہمارا رشتہ دار ہو نہ ہو، اگر وہ پڑوسی ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ پڑوسی کی 3 نوعیتیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ شخص جو ہمارے پڑوس میں رہتا ہے اور وہ غیر مسلم ہے، تو ہمارے اوپر اس کا صرف ایک حق ہے، یعنی پڑوسی ہونے کا حق۔ اور ایک وہ شخص جو ہمارے پڑوس میں رہتا ہے اور وہ مسلمان ہے، تو ہمارے اوپر اس کے تعلق سے 2 حقوق ہیں، ایک تو پڑوسی ہونے کا حق اور دوسرا مسلمان ہونے کا حق۔ اور ایک پڑوسی وہ ہے جو پڑوسی بھی ہے، مسلمان بھی ہے، قرابت دار بھی ہے، تو اس کے تعلق سے ہمارے اوپر 3 حقوق واجب ہوتے ہیں، ایک تو پڑوسی ہونے کا حق، دوسرے مسلمان ہونے کا حق، اور تیسرے قرابت دار ہونے کا حق۔ تو پڑوسی کوئی بھی ہو، خواہ وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، قرابت دار ہو، قرابت دار نہ ہو، اسے اپنی ایذا رسانیوں سے محفوظ رکھا جائے اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، کہ جو آدمی اللہ پہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار صحابہ کرام کو 5 باتوں کی نصیحت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق المحارم تکن عابد الناس، کہ تم حرام کاموں سے بچ جاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے۔ پھر آپ دوسری نصیحت کرتے ہیں وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں جو عطا کیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، تم دنیا کے سب سے بڑے مالدار ہو جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری نصیحت کرتے ہیں وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم مومن ہو جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی نصیحت کرتے ہیں وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، تم لوگوں کے لیے وہ چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5ویں نصیحت کرتے ہیں وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ،
تم بہت زیادہ نہ ہنسو، اس لیے کہ بہت زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نصیحت کی کہ تم اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم مومن ہو جاؤ گے۔ مجاہد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے گھر پہ ایک بار ایک بکری ذبح ہوئی۔ جب وہ اپنے گھر میں آئے تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے پوچھا، اہدیتم لجارنا الیہودی، کیا تم نے کچھ گوشت بطور ہدیہ ہمارے یہودی پڑوسی کو بھیج دیا ہے؟ انہوں نے یہ جملہ 3 بار کہا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ حضرت جبرائیل پڑوسیوں کے تعلق سے مجھے برابر وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں یہ سوچنے لگا کہ کہیں اس کو پڑوسی کے مال میں حصے دار نہ بنا دیں۔ اس قدر پڑوسی کا مقام ہے۔ ایک مسلمان پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اسے اپنی تکلیفوں سے محفوظ رکھے، خواہ وہ کوئی بھی پڑوسی ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، یا یہ کہ اپنا قرابت دار ہو، جو بھی اپنا پڑوسی ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کم من جار متعلق بجارہ، کہ قیامت کے دن بہت سے پڑوسی اپنے پڑوسی کی گردن سے لٹکے ہوئے آئیں گے، اور وہ پڑوسی کہیں گے کہ اے اللہ تو اس سے پوچھ، لما اغلق عنی بابہ ومنعنی فضلہ، کہ اس شخص نے مجھ سے اپنے دروازے کو کیوں بند رکھا اور مجھ سے اپنے احسان کو کیوں روک کر کے رکھا۔ وہ پڑوسی شکایت کرے گا کہ اے اللہ تبارک و تعالی، یہ شخص میرے پڑوس میں رہتا تھا لیکن نہ تو میرے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا، نہ مجھ سے کوئی تعلق رکھتا تھا، بالکل مجھ سے الگ تھلگ دور رہتا تھا، اپنے دروازے کو مجھ سے بند کر کے رکھتا تھا، میرے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا تھا۔ لہذا ایک مسلمان پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کرے، ان سے اس طریقے سے کٹ کر کے نہ رہے جیسے کہ اس سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ اس زمانے میں بہت سے مسلمان ایسے ہی کرتے ہیں، پڑوسی سے کوئی تعلق نہیں، اس کے دکھ درد میں، اس کے غم میں، اس کی تکلیفوں میں، اس کی پریشانیوں میں کوئی بھی شرکت نہیں۔ ایک مسلمان پڑوسی کو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان پڑوسی کا اپنے پڑوسی کے تعلق سے حق ہے کہ اسے اپنی ایذا رسانیوں سے محفوظ رکھے، اور یہ کہ اس کے دکھ و غم میں شریک ہو، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اسے کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے تو اس کی مدد کرے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ان سے فرمایا، یا ابا ذر اذا طبخت مرقة فاکثر ماءها وتعاهد جیرانک، کہ اے ابو ذر جب تم شوربہ پکاؤ تو اس کے پانی کو تھوڑا زیادہ کر دو اور اپنے پڑوسیوں کی خبر گیری کر لو۔ احسان کی ایک شکل یہ بھی ہے، پڑوسی کے ساتھ احسان اور بھلائی کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ جب آدمی گھر میں کچھ پکائے تو تھوڑا سا زیادہ پکا کر کے پڑوسی کے گھر بھی بھیج دے، ان کی بھی خبر گیری کر لے۔
بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، کہ وہ شخص مومن نہیں کہ وہ آسودہ ہو کر کے پیٹ بھر کے کر کے سو جائے اور یہ کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ وہ پیٹ بھر کے کھائے اور پڑوسی کی خبر نہ لے کہ آیا اس نے کھایا یا بھوکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص مومن نہیں۔ تو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کی خبر گیری کی جائے اور پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچایا جائے۔ پڑوسی کو تکلیف دینا خواہ زبان سے ہو یا اپنی حرکات سے ہو، پڑوسی کو کسی طریقے کی تکلیف دینا انتہائی خطرناک گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بار ایک عورت کا ذکر کیا گیا کہ وہ عورت بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہے، بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتی ہے، بکثرت نفل روزے رکھتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک خرابی ہے کہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ہی فی النار، یہ عورت جہنم میں ہے۔ یعنی اپنی تمام تر نیکیوں کے باوجود، نماز و روزہ اور صدقہ و خیرات کے اہتمام کے باوجود، پڑوسی کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ عورت جہنم میں ہے۔ لہذا اے مسلمانوں، پڑوسیوں کو اپنی تکلیفوں سے محفوظ رکھو، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، تاکہ تم جو کچھ بھی عبادتیں انجام دو وہ بار آور ہو سکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عبادتوں سے راضی اور خوش ہو جائے اور اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت سے ہمیں اور آپ کو جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ایذا رسانیوں سے ان کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان و اسلام پہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔